اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط اور اس کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بتوں کو توڑنے کی سزا کے طور پر آگ میں ڈالا گیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ، صرف 2 لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا ہاران کی بیٹی سارہ، جن کا بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح بھی ہوا اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی ہوئیں، حضرت سارہ بنت ہاران، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے لوط بن ہاران بن تارے۔ حضرت لوط اور حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق کا علاقہ چھوڑ کر فلسطین کے علاقے میں ہجرت کر کے منتقل ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین اور مصر کے علاقوں میں سفر کرتے رہے اور دعوت دیتے رہے، اور اس سارے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی تعلیمات، احکامات، اسلام کی تعلیمات، تربیت اور تزکیہ حاصل کرتے رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے علم اور تربیت حاصل کرنے کے بعد جب نبوت کے اخلاق کی تکمیل ہوئی تو اس وقت نبوت سے سرفراز کیے گئے اور اس گمراہ، سرکش، بدکار قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس قوم کا کوئی اور نام اس کے علاوہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ان کو اپنے نبی کے نام سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ اس قوم کا علاقہ فلسطین اور عراق کے درمیان کا علاقہ ہے۔ سدوم کے علاقے کی باقیات آج بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کی شکل میں موجود ہے۔ اس قوم کی حالت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کون کون سے انعامات کی بارش کر رکھی تھی؟ یہ قوم انتہائی انعام یافتہ قوم تھی۔ بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تھیں اس قوم پر، اور اللہ تعالیٰ نے جس زمین کے ٹکڑے پر ان کو آباد کیا تھا وہ زمین انتہائی زرخیز تھی۔ دائیں بائیں دور دور تک باغات ہی باغات تھے۔ آب و ہوا، موسم بہت ہی پرفضا اور بڑا ہی خوشگوار۔ اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی فراخی اور خوشحالی کی نعمت سے بھی نوازا تھا، لیکن اس مالی فراخی اور خوشحالی نعمت پر ان کا مثبت رویہ ہونے کی بجائے ان کا حال اس مثال پر، جیسا کہ کہا گیا ہے، عیش میں یاد خدا نہ رہا، اس قوم کا حال ایسا تھا۔ نعمتوں کی کثرت میں ایسی عیش پرستی اور ایسی مادہ پرستی میں مدہوش ہو گئے کہ ایمان اور خوف خدا سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ان کی کیفیتوں کا نقشہ کھینچا ہے، اور ان کی اس مادہ پرستی اور ان کی اس مال کی محبت اور شدت مال کو جمع کرنے کی جو خواہش تھی، اسی نے ان کے اندر غلط رویوں کو پیدا کیا، اور جو سب سے پہلے ان کے اندر پیدا ہوئی وہ ان کی جنسی خواہشات کے حوالے سے تھی۔ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس بستی کے مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے رجوع کرنے لگے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے جاتے ہو، اور پھر یہ بھی نہیں کہ شہوت رانی کے لیے یہ بدکاری کی ایک نئی رسم اور طریقے کو انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ بے حیائی میں بھی حد سے آگے بڑھ گئے تھے، اور وہ جو حدیث میں آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، ان کی وہ کیفیت تھی۔ بے حیائی گویا حدود سے بڑھ چکی تھی۔ وہ کھلم کھلا اعلانیہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے اور ان چیزوں کی دعوت دیتے تھے۔
اور وہ یہ کھلم کھلا گناہ کرنے سے نہ ہی شرماتے تھے اور کھلم کھلا ان چیزوں کا اعتراف کرنے سے نہ شرماتے تھے، نہ جھجکتے تھے، نہ حیا کرتے تھے، نہ ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آنکھوں دیکھی بے حیائی کرتے ہو، اپنی محفلوں کے اندر ان چیزوں کے تذکرے کرتے ہو۔ بنیادی طور پر ہم جنسی کو رواج دینے کے لیے یہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوئے تھے۔ شیطان، جس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ جب مال رکھنے والوں کے پرستاروں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو، جب تم نکاح کرتے ہو، عورتوں سے بندھن باندھتے ہو، نکاح کرتے ہو اور ان کے ساتھ جسمانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو، اس کا لازم نتیجہ اولاد ہے، اور نکاح کے لازم نتیجے کے طور پر اپنی بیوی، بچے، اہل خانہ اور ان سب کی مالی کیفیت کرنی ہوگی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالا کہ جب تم نکاح کرو گے تو تم پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جائے گا اور تمہیں اپنا مال زیادہ خرچ کرنا پڑے گا اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ پر۔ تو سست اور کاہلوں نے اس ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اس وسوسوں پر لبیک کہا۔ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل عورتوں سے نکاح کرنے کی بجائے مردوں سے ہم جنسی کر اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کا طریقہ اختیار کیا، تاکہ اس عمل سے نہ بچے ہوں گے، نہ بیوی ہوگی، نہ اہل خانہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ مردوں کا مردوں سے یہ جو عمل ہے حرام ہے، بہت ہی گھنونا اور گندا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ اب بھلا کون سے وہ 4 لوگ ہیں؟ نمبر 1، وہ عورتیں جو مردوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں۔ نمبر 2، وہ مرد جو عورتوں کی طرح دکھتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو آپس میں ہم جنسی کا عمل کرتے ہیں۔ نمبر 4، جو چوپائی کے ساتھ غیر فطری عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔ گویا یہ حرام ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دینے والا عمل ہے۔ دوسرا گناہ ان کا لوگوں کا راستہ کاٹنا، رہ زنی، مسافروں کی راہ مارنا، یعنی یہ رہ زنی ڈکیتی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، ظلم و زیادتی کر کے، فتنہ پھیلا کر ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، اور یہ سب مال کی محبت کا ہی نتیجہ تھا۔ تیسرا گناہ ان کا تکبر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو بات سمجھاتے تھے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا صاف صاف انکار کر دیتے تھے، ان کی بات ماننے سے کھلم کھلا انکار کر دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی بھی دی، لوط کو گھر سے نکال دو، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک بنے پھرتے ہیں۔ نفس کی غلامی، مال کی محبت، آزاد شہوت رانی، لواطت کی ایجاد، پورے تکبر اور ضد کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے، جس کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق رہے۔ اب عذاب الہی کیسے آیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تمام حجت پوری ہوئی، طویل عرصے تک راہ راست کی ہدایت پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 فرشتے آسمان سے اترے، بہت ہی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ قوم کی جو کمزوری تھی اسی کے ذریعے ان کو آزمایا گیا۔ 2 خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر یہ فرشتے اترے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو مہمانوں کی آمد کی خبر دینے سے منع کیا تھا، لیکن یہ وہ بیوی تھی جو بنیادی طور پر ایمان نہیں لائی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اتنی طویل ازواجی زندگی گزارنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں بدلا تھا۔ ساری بنیادی حمایتیں اپنی قوم کے ساتھ تھیں،
اس سب سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا ہی عمل کام دے گا، کسی نبی کے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ اگر انسان کے کچھ کام آنا ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے، ورنہ اس دنیا میں کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی اور چیز انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو مہمانوں کی آمد کا پتہ چلا تو ان پر ایک نشہ طاری ہو گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ہم تمہیں کیا بتائیں کہ ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو قائل کرنے کی پوری کوشش کی کہ تم مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو اور جائز تعلق کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو۔ ہمیں پتہ چلتا ہے جب آپ بہت پریشان تھے، یہ نوجوان جو بنیادی طور پر فرشتے تھے، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر آنے والی قوم کی آنکھیں موند دیں، اور یہ نابینا ہونے کے باوجود بھی دروازے اور دیوار کو ٹٹول کر اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرشتوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، آپ غم نہ کریں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کہ اللہ اس قوم کو عذاب سے ختم کر دے گا، اور آپ راتوں رات اپنے اہل خانہ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اس قوم پر عذاب کیسے آیا تھا؟ زلزلے اور آتش فضا کے پھٹنے سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور بعض میں پہاڑوں کا فرشتہ اور کچھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے اٹھا کر اس بستی کو زمین پر دے پٹکا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ جب آپ اپنے اہل خانہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، لیکن آپ کی بیوی کے دل میں ایک چوری تھی، اپنے ہی بھائیوں کے لیے ہمدردیاں تھیں۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی بستی پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل سے نکل پڑا کہ ہائے میری قوم۔ تو ایک پتھر جو اس کے نام کا تھا اس کو آ کر لگا، اور وہ بھی وہیں پہ عبرت کا نشان بن گئی۔ بصارت رکھنے والوں کے لیے اس میں روشن نشانی ہے۔ ڈیڈ سی، بحر مردار جس میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور ریسرچ کرنے والوں نے دیکھا اس کی تہہ میں بڑا قبرستان ہے، اور اتنا بڑا قبرستان جس میں 20 سے 30 ہزار قبریں ہیں۔ ڈیڈ سی کے آس پاس آج بھی لاوے اور پتھروں کے اثرات موجود ہیں، جو کہ قوم لوط کی منہ بولتا دلیل ہے۔ اگر اس قوم کے حوالے سے پیغامات دیکھے جائیں، مال کی محبت کا انجام نظر آ رہا ہے، تکاثر میں ڈوبی ہوئی قوم کا انداز اور اللہ کا ان سے انتقام واضح ہو رہا ہے۔ مال کی محبت کتنی کبھی اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتی ہے، یہ واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ حیا کی حفاظت کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ بے حیائی کے اثرات کتنے کبھی ہیں، یہ واضح ہو رہا ہے۔ وہ قوم، وہ معاشرہ جو بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ کیسے اللہ کے عذاب سے مٹا دی جاتی ہے، یہ روداد واضح کر رہی ہے۔ کسی قوم کی ضد اور اس کی ڈھٹائی، اس کے لیے تکبر اور اس کا انجام کھل کر سامنے نظر آ رہا ہے۔ لواطت کی قباحت اور اس کا انجام واضح ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔